احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث میڈیا سینٹر کی طرف سے میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز تراویح کی رکعات کے حوالے سے کیا معمول تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز تراویح کی کتنی رکعات ادا کیا کرتے تھے؟ خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں صحابہ کرام کو باجماعت کتنی رکعات نماز تراویح کا حکم دیا تھا؟ اس مختصر ویڈیو میں انشاءاللہ ایک فیصلہ کن بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1147، حدیث نمبر 2013 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 738 11 رکعت نماز تراویح ما وتر پڑھنا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند ابی اعلیٰ میں جلد 2 صفحہ 326، المعجم الصغیر لطبرانی جلد 1 صفحہ 190 حسن سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو 8 رکعت تراویح پڑھانا اور پھر وتر پڑھانا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند ابی اعلیٰ جلد 2 صفحہ 362، زوائد و مسند الامام احمد جلد 5 صفحہ 115، المعجم الاوسط للطبرانی جلد 4 صفحہ 141 وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ 8 رکعت تراویح اور پھر وتر پڑھنے پر رضامندی کا اظہار کرنا ثابت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے عہد حکومت میں صحابہ کرام کو 11 رکعت ما وتر تراویح پڑھنے کا حکم دینا ثابت ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 138، شرح معانی الاثار للطحاوی جلد 1 صفحہ 293، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 496 میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 11 رکعت نماز تراویح ما وتر پڑھنا ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 391 اور 92 اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح عہد فاروقی میں صحابہ کرام کا 11 رکعت نماز تراویح پڑھنا پر اتفاق کرنا ثابت ہے، جیسا کہ سنن سعید بن منصور میں الحاوی للفتاوی للسیوطی جلد 1 صفحہ 349 کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ اس کے برخلاف 20 رکعت پڑھنے والے ہمارے احناف بھائیوں کے پاس کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کروانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت نماز تراویح پر رضامندی کا اظہار کرنا یا صحابہ کرام کا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دینا ثابت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے پاس 2 مرفوع روایات ہیں جو خود ان کے اکابر علماء کے بقول بالاتفاق ضعیف ہیں، لہٰذا ہم ان پر بحث ہی نہیں کرتے۔ رہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 20 کی روایات، تو وہ بھی ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ صرف ایک روایت ایسی ہے، صرف ایک روایت جس میں 20 رکعات کا ذکر ہے، اور وہ روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے، لیکن اس روایت میں 20 رکعات کا ذکر کیسے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ یہ روایت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن زیاد نیسابوری المتوفیٰ 324 ہجری کی کتاب فوائد ابی بکر میں درج ہے، اور یہ روایت کتنی اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں انڈیا سے ہمارے ایک حنفی بھائی نے ایک ویڈیو تیار کی اور اس میں صرف اسی روایت کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دیتے تھے، لیکن اس روایت کی کیا حقیقت ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ روایت فوائد ابی بکر النیسابوری کی 16 نمبر روایت ہے۔ اس روایت کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیں، آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، پہلا حصہ اسی روایت کا۔ امام ابو بکر النیسابوری فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن سعید قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال حدثني اسماعیل بن امیہ ان محمد بن یوسف ابن اخت السائب بن یزید اخبرہ ان السائب بن یزید اخبرہ قال جمع عمر بن الخطاب الناس على ابی بن کعب وتمیم الداری۔ محمد بن یوسف کے شاگرد اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں
کہ محمد بن یوسف جو صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ خود صحابی رسول بھی ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود بھی تھے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو ائمہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے تھے، ان کی اقتداء میں یہ نماز تراویح بھی ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کا بیان وہ فیصلہ کن ہوگا۔ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ وہ باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ فَكَانَ يَقُومَانِ بِمِئَةٍ فِي رَكَعَةٍ، چنانچہ وہ دونوں امام جو تھے وہ ایک ایک رکعت میں 100 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فَمَا يَنصَرِفُ حَتَّى نَرَى أَوْ نَشُكَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ، صحابہ کرام اتنی لمبی نماز تراویح ادا کرتے کہ سحری ہونے والی ہو جاتی، سحری کے بالکل قریب نماز تراویح کا اختتام ہوتا۔ قال فَكُنَّا نَقُومُ ب11، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے دور حکومت میں ان کے مقرر کردہ اماموں کی اقتداء میں 11 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہی روایت ہے، جی ہاں یہ وہی روایت ہے جس کو پیش کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 21 رکعت نماز تراویح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس روایت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہمارے ایک حنفی بھائی نے جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ایک ویڈیو تیار کی، اور اس میں صرف اور صرف اسی روایت کی بنیاد پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت نماز تراویح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں یہ وہی حدیث ہے، اس کا پہلا ٹکڑا آپ نے سماعت فرمایا کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں موجود تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 11 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے صائب بن یزید ہیں، صائب بن یزید سے بیان کرنے والے محمد بن یوسف ہیں، اور محمد بن یوسف سے بیان کرنے والے اسماعیل بن امیہ ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کے اگلے حصے کی طرف۔ قلت، اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے کہا محمد بن یوسف سے، اپنے استاد سے، او 21، اس روایت میں آپ نے 11 کا ذکر کیا ہے، کیا 11 کا ذکر صحیح ہے یا 21 کا ذکر؟ قال لقد سمع ذلك من الصائب بن یزید ابن خصیفہ، محمد بن یوسف نے کہا کہ اس حدیث کو الصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید بن خصیفہ نے بھی سنا ہے۔ تو فسألت یزید ابن خصیفہ، اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے 11 کا ذکر محمد بن یوسف سے سنا، تو یزید بن خصیفہ سے بھی میں نے سوال کیا کہ آپ نے کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ جی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ یہیں پہ حل ہونے والا ہے۔ اس روایت میں جو 21 کا ذکر ہے وہ کس طرح ہے؟ فقال حسبت ان الصائب قال 21، یزید بن خصیفہ نے کہا میرا خیال ہے، لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے الصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 کا ذکر کیا ہو۔ دیکھا اور سنا ناظرین اور سامعین آپ نے کہ جب محمد بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو 11 کے ذکر کے ساتھ بیان کیا تو بالجزم بیان کیا، یقین کے ساتھ بیان کیا، لیکن جب یزید بن خصیفہ نے اس روایت کو ذکر کیا تو شک کے ساتھ ذکر کیا، انہوں نے اپنا گمان ذکر کیا، اپنا تردد ظاہر کیا کہ میرا خیال ہے کہ الصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ایک طرف 11 کا بالجزم اور بالیقین ذکر ہے، اور دوسری طرف 21 کا شک کے ساتھ اور گمان کے ساتھ ذکر ہے، تو یہ دونوں باتیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان دونوں باتوں کو برابر کہنا کتنی بڑی زیادتی ہے اور عدل و انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے۔ 11 کا ذکر یقین کے ساتھ ہے اور 21 کا ذکر شک کے ساتھ ہے۔ ہمارے حنفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسماعیل بن امیہ نے 11 رکعت کے ذکر پر اپنے استاد محمد بن یوسف کو ٹوکا ہے اور پوچھا ہے کہ یہاں 11 کا ذکر ہے یا 21 کا ذکر ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہاں 11 رکعت کا ذکر وہ درست نہیں ہے۔ اگر 11 رکعت کا ذکر درست ہوتا تو اسماعیل بن امیہ اپنے استاد کو نہ ٹوکتے،
لیکن یہ بات بھی ایک مغالطے سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اسماعیل بن امیہ نے چونکہ 21 کا ذکر سن رکھا تھا تو انہوں نے اپنے استاد محمد بن یوسف سے پوچھ لیا کہ آپ 11 کا ذکر کرتے ہیں تو 21 کا ذکر بھی اس روایت میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 21 کا ذکر یزید بن خصیفہ کرتے ہیں، تو آپ جا کر خود ہی ان سے پوچھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 21 کے ذکر کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب اسماعیل بن امیہ یزید بن خصیفہ کے پاس پوچھنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ حسب تو، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، شاید صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 کا ذکر کیا ہو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا خود اسماعیل بن امیہ کو بھی کہ 21 کا ذکر یہاں وہ مشکوک ہے، یہاں تردد کے ساتھ ہے، یہاں شک کے ساتھ ہے، اور 11 کا ذکر یقین کے ساتھ ہے۔ اسماعیل بن امیہ اس روایت کو بیان کرنے میں منفرد نہیں ہیں، اس روایت کو اسماعیل بن امیہ کے علاوہ 6 اور شاگردوں نے محمد بن یوسف سے روایت کیا ہے۔ اگر یہاں 11 کا ذکر مشکوک ہوتا تو ان شاگردوں میں سے بھی کوئی ایک سوال کرتا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، موطا امام مالک میں 138 نمبر ہے۔ محمد بن یوسف سے امام مالک نے 11 رکعت کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی شک کا اظہار نہیں کیا، کوئی استفسار نہیں کیا۔ اسامہ بن زید اللیثی فوائد ابی بکر میں روایت نمبر 17 میں محمد بن یوسف سے 11 رکعت بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی سوال نہیں کرتے، بالکل نہیں ٹوکتے، کوئی استفسار نہیں کرتے، کسی شک کا اظہار نہیں کرتے۔ اسماعیل بن جعفر انصاری احادیث اسماعیل بن جعفر میں 440 نمبر روایت میں محمد بن یوسف سے 11 رکعت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بالکل نہیں ٹوکتے، کوئی استفسار نہیں کرتے، کسی شک کا اظہار نہیں کرتے۔ امام عبدالعزیز بن محمد الدراوردی نے سنن سعید بن منصور میں بحوالہ الحاوی للفتاوی للسیوطی جلد 1 صفحہ 349 اسی روایت میں محمد بن یوسف سے 11 کا ذکر کیا ہے، 11 کا ذکر سنا ہے، روایت کیا ہے، لیکن ٹوکا نہیں ہے، کسی شک کا اظہار نہیں کیا، کوئی تردد نہیں کیا۔ اور اسی سند کے بارے میں علامہ سبکی کہتے ہیں کہ یہ حد درجہ صحیح سند ہے۔ اور 5ویں شاگرد امام یحییٰ بن سعید القطان نے مصنف ابن ابی شیبہ میں 7671 نمبر روایت میں اپنے استاد محمد بن یوسف سے 11 رکعت کا ذکر کیا ہے، لیکن کوئی استفسار نہیں کیا، انہیں ٹوکا نہیں ہے اور کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ 6 نمبر پر محمد بن اسحاق نے اسی فوائد ابی بکر نامی کتاب میں 19 نمبر روایت میں اپنے استاد محمد بن یوسف سے 11 رکعت کا ذکر سنا ہے، اسے روایت کیا ہے، کسی شک کا اظہار نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی استفسار نہیں کیا، انہیں ٹوکا نہیں ہے۔ اگر اسماعیل بن امیہ اکیلے کا ٹوکنا اگر شک کا اظہار کرتا ہے تو باقی 6 راویوں کا اس روایت کو بغیر ٹوکے روایت کرنا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ انہوں نے محمد بن یوسف کے 11 والے قول کی توثیق کی ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا الصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 رکعت کا ہی ذکر کیا ہے، ان سے ان کے شاگرد محمد بن یوسف نے یقین کے ساتھ 11 رکعت ذکر کی ہیں، اور محمد بن یوسف سے پھر ان کے 7 شاگردوں نے 11 رکعت نقل کی ہیں، جبکہ 21 رکعت کا ذکر یزید بن خصیفہ نے کیا ہے، اور وہ بھی شک اور شبہ کے ساتھ کیا ہے۔ یقین کے ساتھ 21 رکعت کا ذکر کسی روایت میں نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے، صائب بن یزید سے حارث بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے 21 رکعت کا ذکر کیا، لیکن وہ جھوٹی سند ہے، اس کی سند میں ابراہیم بن محمد علیہ السلام جھوٹا راوی ہے، لہٰذا الصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اور صرف 11 رکعت کا ذکر ثابت ہے۔ 21 رکعت کا ذکر شک کے ساتھ یزید بن خصیفہ نے کیا، اور وہ شک آپ لوگوں کے سامنے ہے، کہاں یقین اور کہاں شک، آپ یقین کو لیں گے یا آپ شک کو اختیار کریں گے؟ تیسرے حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے حنفی بھائیوں سے ایک مزیدار سا سوال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس روایت میں تو 21 رکعات کا ذکر ہے، اگر آپ اس روایت کی بنا پر 20 رکعات کو مسنون تراویح کہتے ہیں تو 21ویں رکعت کو کیا مسنون وتر کہیں گے؟ یعنی 20 تراویح اور ایک وتر، تب ہی تو 21 بنتے ہیں۔ اگر آپ اس روایت کی وجہ سے 20 تراویح کو مسنون کہتے ہیں، مسنون تراویح 20 ہیں، تو کیا مسنون وتر ایک ہے؟ کیا آپ اس حدیث کی وجہ سے اپنی فقہ کے اس مسئلہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک وتر پڑھنا درست نہیں ہے؟ اگر آپ تیار ہیں تو پھر بتائیے گا ضرور۔ اگر آپ اس حدیث کی وجہ سے ایک رکعت وتر کو مسنون وتر نہیں کہہ سکتے تو پھر اس حدیث کی وجہ سے 20 رکعت تراویح کو مسنون تراویح کیوں کہتے ہیں؟ اب آتے ہیں اس حدیث کے آخری ٹکڑے کی طرف، آخری حصہ
جس میں قال محمد وقلت ل21۔ اب محمد بن یوسف کہتے ہیں جب اسماعیل بن امیہ نے یزید بن خصیفہ سے یہ بات سنی کہ میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ شاید الصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 کا ذکر کیا تھا، تو محمد بن یوسف سوال کرتے ہیں کہ وقلت ل21، کیا میں نے 21 کہا تھا کوئی؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی میں نے تو 21 کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، یزید بن خصیفہ نے کیا ہے، اور اس کی حقیقت تم جان چکے ہو کہ وہ شک کے ساتھ کیا ہے۔ تو وقلت ل21، کیا میں نے تمہیں 21 کا ذکر کیا؟ اب اس عبارت کو ہمارے حنفی بھائی نے اس طرح پڑھا کہ او قلت ل21، اور او کو بل کے معنی میں بنایا اور ترجمہ یہ کیا کہ بلکہ میں بھی کہتا ہوں کہ 21، اور یہ ثابت کر دیا اپنی طرف سے کہ محمد بن یوسف نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے بھی 11 سے رجوع کر کے 21 کو اپنا لیا تھا۔ 100% غلط ہے کہ محمد بن یوسف نے اپنے بیان 11 رکعت سے رجوع کر لیا تھا۔ انہوں نے کیوں رجوع کرنا تھا بھائی؟ ایک شخص بالکل یقین سے بیان کر رہا ہے اور ایک شخص اپنا گمان ظاہر کر رہا ہے، شک کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو کیا کوئی بھی عقل مند شخص اپنے یقینی بیان کو کسی کے مشکوک بیان کی وجہ سے رد کرے گا؟ اگر محمد بن یوسف نے رجوع کیا ہوتا تو ان کے جو 7 شاگرد ہیں ان میں سے کوئی ایک تو کہتا کہ ہمارے استاد محمد بن یوسف نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا تھا۔ نہ اسماعیل بن امیہ نے کہا کہ میرے استاد محمد بن یوسف نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا تھا، نہ مالک بن انس نے اپنی موطا امام مالک میں یہ روایت پیش کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ میرے استاد محمد بن یوسف نے 11 رکعت بیان کرنے سے رجوع کر لیا تھا، نہ امام یحییٰ بن سعید القطان نے یہ کہا، نہ اسماعیل بن جعفر نے کہا، نہ اسامہ بن زید اللیثی نے کہا، نہ محمد بن اسحاق بن یسار نے کہا، نہ امام عبدالعزیز بن محمد الدراوردی نے کہا۔ کمال ہے کہ اگر استاذ نے اپنے بیان 11 رکعت سے رجوع کر لیا تھا تو پھر شاگرد اپنے استاذ کی وفات کے بعد بھی ساری زندگی 11 رکعت ہی ان سے بیان کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن یوسف نے اپنے بیان سے بالکل بھی رجوع نہیں کیا، یہ صرف مغالطہ بازی ہے۔ وقلت ل21، یہ استفہام انکاری ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو سامعین اور ناظرین، یہ ہے اس روایت کی حقیقت جس روایت سے 21 رکعت نماز تراویح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو اس میں شک کا اظہار ہے، جو راوی 21 بیان کرنے والا ہے یزید بن خصیفہ، وہ کہتا ہے میرا خیال ہے، مجھے گمان ہے، مجھے لگتا ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 21 رکعت کو احناف کہاں لے کر جائیں گے؟ احناف اگر 21 کو مسنون تراویح مانیں گے تو اس میں سے 20 رکعت تراویح اور 1 رکعت مسنون وتر بنے گا، جبکہ ان کے ہاں 1 رکعت مسنون ہے ہی نہیں، وہ 1 رکعت وتر کے قائل اور فاعل ہیں ہی نہیں۔ ہمارے حنفی بھائی نے کہا کہ اس روایت کو اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں، اہل حدیث علماء لیکچر دیتے ہیں، اس روایت کو ذکر نہیں کرتے۔ تو دیکھیے اہل حدیث علماء کیوں نہیں ذکر کرتے تھے کہ 21 کا ذکر تو مشکوک ہے، جو یقینی ذکر ہے وہ موطا امام مالک سے ہمارے علماء بیان کر دیتے تھے۔ اور آپ کو بھی اقرار ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اسے صحیح کہا ہے، ظاہر ہے ذکر کر کے ہی اسے صحیح کہا ہے نا۔ تو آپ بتائیے کہ احناف علماء کو کیا مجبوری تھی؟ انہوں نے ایسی روایت کو جو آپ کے بقول صحیح ترین ہے اور اس سے 21 رکعت تراویح ثابت ہو رہی ہیں، اسے انہوں نے کیوں پیش نہیں کیا؟ اہل حدیث علماء پر آپ نے اس حدیث کو چھپانے کا الزام لگایا، تو آپ اس طرح کیجئے 21 علماء کا نام پیش کر دیجئے۔ چلیں ایسا نہیں تو آپ 15 علماء کا نام پیش کر دیجئے، چلیں یہ بھی نہیں تو 10 علماء کا پیش کر دیجئے، چلیں اس سے بھی آپ کو رخصت دیتے ہیں۔ آپ صرف 5 ایسے حنفی علماء کا نام ذکر کر دیں، ان کے ویڈیو کلپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، ان کی کتابوں کے اقتباسات ہمیں دکھا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے یا ساری دال کالی ہے۔